احتجاج کی اجازت جو ہے وہ دی ہی نہیں جا سکتی. تو فیض آباد سے حکومت کا یہ کہنا ہے کہ جناب آپ ڈپلومیٹک انکلیو، ظاہری بات ہے امریکن ایمبیسی ڈپلومیٹک انکلیو میں ہے تو وہاں تک تو امپاسبل ہے کہ ہم آپ کو اس چیز کی اجازت دیں. تو ظاہری بات ہے جس احتجاج کی ان کا کہنا ہے کہ اجازت ہے ہی نہیں تو وہ ہم اسے پروسیڈ کرنے کے لیے الاؤ نہیں کر سکتے. اور انہوں نے کہا کہ اسی لیے جو ہے وہ یہ سارے بیریئرز جو ہیں وہاں پہ لگائے جا رہے ہیں. ذہن میں رکھیے کہ ٹی ایل پی نے اگلے 24 گھنٹے میں نماز جمعہ کے بعد جو ہے یہ احتجاج کی کال دی ہوئی ہے، اور اسی سلسلے میں اسلام آباد کے اور راولپنڈی کے داخلی اور خارجی راستے جو ہیں اس وقت وہاں پہ کنٹینرز رکھے گئے ہیں. فی الحال سائٹ پہ رکھے گئے ہیں، رستے بند نہیں کیے گئے، لیکن وہ کنٹینرز وہاں پہ کم از کم پہنچا دیے گئے ہیں. جیلم کے پل کے اوپر بھی جو ہے وہ، اگر آپ کو یاد ہو، اس سے پہلے بھی جب ٹی ایل پی نے لانگ مارچ وغیرہ کیے تھے، احتجاج کیے تھے، تو جیلم کا پل ہی جو ہے وہ ایک بڑی سینٹرل جگہ بن گیا تھا. چونکہ یہاں سے لاہور سے جو ان کے کارکنان نکلے تھے تو جی ٹی روڈ کے اوپر اکٹھے ہوتے جیلم کا جو پل تھا اس کے اوپر پولیس نے انہیں کافی حد تک روکنے کی کوشش کی تھی. اب پنجاب کی جو پولیس ہے یا پنجاب کی جو حکومت ہے انہیں پریمپٹیو طریقہ کرتے ہوئے پہلے ہی جو ہے وہ یہاں پہ ریڈز وغیرہ کی تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ اریسٹ کیا جا سکے یا مرکزی قیادت جو ہے اسے گرفتار کیا جا سکے. اور اسی لیے ان کی جانب سے جو ہے وہ شدید مزاحمت بھی آئی ٹی ایل پی کے کارکنوں کی جانب سے، اور پولیس کی جانب سے آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی، اور ٹی ایل پی کے جو کارکن تھے ان کی جانب سے پتھر پھینکے گئے. دونوں سائڈز کے اوپر جو ہے وہ کافی زخمیوں کی اطلاعات جو ہے وہ ملی ہیں کہ دونوں سائڈز کے اوپر کافی لوگ جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے ہیں. لیکن اس کے اندر مفتی منیب صاحب کا میں ایک بیان میں آج دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے یہ اپیل کی کہ اس معاملے کو جو ہے وہ مؤخر کر دینا چاہیے، اس احتجاج کو مؤخر کر دینا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے کے اندر ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان خود معاملہ جو ہیں وہ طے پا گئے ہیں، اور وہ مذاکرات کر کے چیزوں کو آلریڈی ریزالو کر چکے ہیں، اور وہ جو پیس پلان تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا اس کے اوپر آلریڈی امپلیمنٹیشن شروع ہو چکی ہے. تو نقطہ یہاں پہ اس بات کا آتا ہے کہ جب آلریڈی جو دو سٹیک ہولڈرز ہیں جب وہ آپس میں مذاکرات کر چکے ہیں، جب وہ آپس میں چیزوں کو طے کر چکے ہیں، تو پھر ایک وائلنٹ احتجاج کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، اور وہ بھی پاکستان کے اندر. ان کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ یہ ہے. اور اسی وجہ سے میرا خیال میں اس سے بہتر ہے کہ رادر دن کے سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ یہ خون خرابہ ہو یا لاٹھی چارج ہوں یا لوگ زخمی ہوں، گرفتار ہوں، اس سے بہتر ہے کہ آپس میں مذاکرات کر کے انگیج کریں. کیونکہ اگر آپ یہ مذاکرات نہیں کریں گے تو الٹیمیٹلی آگے جا کے آپ کو مذاکرات ہی کرنے پڑیں گے اور معاملات کو جو ہے وہ ریزالو کرنا پڑے گا. بہرحال ٹی ایل پی جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب ہماری جو کال ہے وہ ویسی کی ویسی ہے، نماز جمعہ کے بعد جو ہے ہم یہ احتجاج کریں گے، اور فی الحال تو انہوں نے اسے کال آف نہیں کیا ہے. اب جبکہ پچھلے 12 گھنٹے میں نے آپ کو بتایا کہ بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ حماس اور اسرائیل آپس میں ہی مذاکرات کر کے معاملات کو جو ہے وہ فی الحال طے کر چکے ہیں. تو حکومت کی مجبوری یہ ہے کہ ظاہری بات ہے ڈپلومیٹک انکلیو جو ہے وہ صرف امریکن ایمبیسی وہاں پہ نہیں ہے، بلکہ دیگر کئی ممالک کی جو ایمبیسیز ہیں وہ بھی اسی ڈپلومیٹک انکلیو کے اندر ہی موجود ہیں. اور ظاہری بات ہے یہ ایک بہت بڑا سیکیورٹی بریچ ہو سکتا ہے اگر وہاں پہ کسی کو احتجاج کرنے کی اجازت دی جائے. اس کے علاوہ جناب ایک بہت بڑی خبر جو ہے وہ آج لندن سے آئی ہے، اور لندن ہائی کورٹ میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر نے یوٹیوبر عادل راجہ کے خلاف جو مقدمہ کیا تھا ہتک عزت کا، اس کا فیصلہ جو ہے وہ آج اناؤنس کر دیا گیا، جس کے مطابق عادل راجہ کو ہرجانے اور عدالتی اخراجات کی مد میں 13 کروڑ روپے جو ہے وہ جرمانہ کیا گیا ہے، اور انہیں کہا گیا جناب یہ پیسے جو ہے وہ آپ دیں گے. جج لندن ہائی کورٹ نے کہا کہ عادل راجہ نے بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر کو بدنام کیا ہے اور ان پر جھوٹے الزامات لگائے ہیں، اور عادل راجہ کو بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر کو 50,000 پاؤنڈ ہرجانہ ادا کرنے کا حکم جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے. جج نے عادل راجہ کو بریگیڈیئر راشد نصیر کو عدالتی اخراجات کے تقریباً 3 لاکھ پاؤنڈ بھی دینے کا حکم دیا ہے، اور یہ احکامات بھی جاری کیے ہیں کہ عادل راجہ اپنے تمام میڈیا پلیٹ فارمز پر راشد نصیر کے کیس جیتنے کی جو ہے وہ خبر دیں گے. اس کا تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بتا دیتا ہوں. یہ مقدمہ اگست 2022 میں عادل راجہ کے خلاف جو ہے وہ برطانیہ کے ہائی کورٹ میں دائر کیا گیا تھا. مطلب آپ صرف اس سے اندازہ لگا لیں کہ ایون لندن کے اندر بھی جو ہے وہ ہتک عزت کا مقدمہ پورا ہونے میں جو ہے وہ تقریباً 3 سال لگ گئے. تو جنوری 2023 میں جو ہے وہ ایسے وقت میں یہ کیس جو ہے وہ منظر عام پر آیا تھا جب عادل راجہ کی جانب سے پاکستانی فلم اور ٹی وی کی چند آرٹسٹ کے اوپر جو ہے وہ الزامات لگائے گئے تھے، اور پاکستان کے اندر بھی جو ہے اس کی شدید مذمت کی گئی تھی. بعد میں انٹیلیجنس سربراہ کے خلاف جو ہے وہ ریٹائرڈ میجر عادل راجہ کی مہم جو ہے وہ 14 جون 2022 کو شروع ہوئی، اور انہوں نے الزام لگایا کہ انٹیلیجنس افسر نے آنے والے انتخابات میں دھاندلی کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے اوپر مکمل قبضہ کر لیا. یہ بیسکلی بڑا جو ایک الزام تھا وہ یہ لگایا گیا تھا. 19 جون 2022 کو عادل راجہ نے الزام لگایا کہ انتخابات میں ہیرا پھیری کی گئی، اور مبینہ طور پر ISI سیکٹر کمانڈر پنجاب نے لاہور میں اپنے حالیہ قیام کے دوران آصف علی زرداری کے ساتھ کئی ملاقاتیں بھی کی ہیں. سال 2024 میں عدالت نے قرار دیا کہ عادل راجہ کے
10 میں سے 9 بیانات جو ہیں وہ برطانوی قانون کے تحت ہتک عزت کے زمرے میں آتے ہیں، اور عادل راجہ نے مقدمہ خارج کروانے کی کوشش کی جسے عدالت نے مسترد کر دیا۔ عدالت نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے عادل راجہ پر 10,000 پاؤنڈز کا جرمانہ عائد کیا، اور 22 جولائی 2025 کو عادل راجہ کے خلاف ہتک عزت کے مقدمے کی سماعت جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ ریٹائرڈ بریگیڈیئر راشد نصیر نے برطانیہ کے ہائی کورٹ کو بتایا کہ عادل راجہ کی جانب سے آن لائن لگائے گئے الزامات کے بعد انہیں اور ان کے خاندان کو دھمکیاں، ہراسانی، بدسلوکی اور پرائیویسی کی سنگین خلاف ورزیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ریٹائرڈ بریگیڈیئر راشد نصیر نے کہا کہ ہراسانی اس وقت شدت اختیار کر گئی جب عادل راجہ نے مبینہ طور پر ان کے بیٹے اور اہل خانہ کی تصاویر شائع کی، جس کے باعث انہیں اپنے بچوں کے تعلیمی منصوبے جو ہے وہ تبدیل کرنے پڑے۔ بریگیڈیئر راشد نصیر نے کہا کہ ان کی بیٹی کو کنگز کالج لندن اور بیٹے کو ایک اور برطانوی یونیورسٹی سے داخلہ ملا تھا، لیکن عادل راجہ کے رویے کے بعد انہوں نے انہیں امریکہ بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اچھا، اب یہ ایک بڑا کلاسک کیس ہے، یہ ایکچولی ایک بڑا کلاسک کیس ہے۔ یہ جو اکثر اوقات لوگ نا مجھ سے پوچھتے ہیں بھائی جان آپ لونڈا لپاڑا کس کو کہتے ہیں؟ دس از اے لونڈا لپاڑا۔ یہ ہوتے ہیں لونڈے لپاڑے جو بیسکلی جھوٹ گھڑتے ہیں۔ ایک اچھی بلی اگر کوئی سیاسی تحریک چل بھی رہی ہے نا، اینڈ آئی وانٹ ٹو سے دس کہ پاکستان تحریک انصاف مثال کے طور پہ آج ایک اپنی جمہوریت اور آئین کی بالادستی کے لیے جو اگر تحریک چلا رہی ہے، یہ اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ اپنے ذاتی مفادات کی خاطر جب ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں اور اپنی فالوئنگ، اپنی ویورشپ، اپنی ری ٹویٹس بڑھانے کے لیے جو ہے وہ اس قسم کے جھوٹ گڑنا شروع کرتے ہیں۔ ایک تو وہ اس تحریک کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کو ٹارگٹ کر کے جو ہے نا وہ ان کی تصدیق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں اس طرح کے لوگوں کے جو ہے نا بڑا سخت خلاف ہوں کہ بھائی آپ، اور یہ ہوتا ہے دس از وائی آئی آلویز انسسٹ کہ آپ ایک پراپر ریپیوٹیڈ جرنلسٹ نہیں ہیں۔ آپ نے اگر جرنلزم پڑھی ہوتی، اگر آپ نے جرنلزم سیکھی ہوتی تو پھر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اگر آپ کسی کے بارے میں کوئی سٹوری دے رہے ہیں یا کسی کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں تو اس کی پراپر انویسٹیگیشن کریں، پراپر اس کے بارے میں جو ہے آپ کے پاس ٹھوس ثبوت ہونے چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بھائی جان آپ نے یہاں پہ ٹک کر کے مائک لگایا اور آپ نے کہا چلو یہ شروع ہو جاؤ، کوئی مسئلہ ہی نہیں، خیر ہے۔ نہیں، یو کانٹ ڈو دیٹ۔ تو دوسری بات یہ جو عادل راجہ صاحب ہیں، انہوں نے میرے پہ بھی ماضی کے اندر جو ہے وہ الزامات لگائے ہوئے ہیں۔ یہ عمران ریاض خان کو بھی نہیں چھوڑتے، ان کے اوپر بھی بہت سے انہوں نے الزامات لگائے ہوئے ہیں۔ تو ان کا جو ذہن میں آتا ہے نا، مطلب بغیر کسی ثبوت کے یہ اسی طرح جو ہے وہ الزامات لگا دیتے ہیں۔ لیکن 2-4 چیزیں اس ساری چیز میں سے نا نکلتی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ یہ ایک بڑا کلاسک کیس ہے کہ باقی بھی جو لونڈے لپاڑے بیٹھے ہوئے ہیں نا، خاص طور پہ یو کے اور یو ایس اے کے اندر، ان کو بھی ایک سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ ان میں سے ویسے بہتوں کے سافٹ ویئر نا کافی حد تک اپ ڈیٹ ہو گئے ہیں، وہ نا وہ جو کافی حد تک ان کی جو زبانیں تھیں نا وہ اب کند ہو گئی ہیں، ان کو کافی حد تک اس بات کا لحاظ ہو گیا۔ میرے خیال میں وہ بار بار اس کیس کو دیکھتے تھے اور ان کو سمجھ آ گئی بھی تھی کہ جناب اگر ہمارے اگینسٹ بھی اس طرح کا کیس ہو گیا نا تو یہاں پہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ تو ہم بھی بڑی اس کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ امریکہ کے اندر 1-2 آئٹمز اس طرح کی بیٹھی ہوئی ہیں جو آئے دن جو ہے اس قسم کے الزامات لگاتے ہیں۔ تو ہم نے بھی اپنی لائرز کی ٹیم کو جو ہے وہ پوری طرح ایکٹیویٹ کیا ہوا ہے کہ جیسے ہی یہ لیفٹ سے رائٹ ہوا تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ہتک عزت کا مقدمہ ٹھوک دیا جائے۔ تو دس از اے لیسن۔ اور دوسری بات یہ کہ ناٹ جسٹ عادل راجہ، دس از آلسو اے لیسن فار پاکستان تحریک انصاف، کیونکہ ماضی کے اندر جو ہے وہ عادل راجہ کو مطلب پاکستان تحریک انصاف کی سپیسز کے اندر اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، میں ان لوگوں کے بارے میں بھی جانتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے جو اکثر اوقات ان سے رابطے میں رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو مطلب ایک بہت بڑا ویژنری اور بہت بڑا جو ہے وہ اپنی طرف سے لیڈر جو ہے کنسیڈر کرتے رہے۔ ایون پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر لوگوں کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ان کی جانب سے۔ سو یو نیڈ ٹو بی ویری ویری کیئرفل وین یو آر ایکچولی ایکیوزنگ سم ون۔ آپ کے پاس اگر اس کے ٹھوس ثبوت نہیں ہے، یو کوڈ گیٹ انٹو ٹربل۔ اور کاش، میں بار بار یہ کہوں گا کہ کاش یہ اس قسم کا نظام جو آپ نے برطانیہ کے اندر دیکھا ہے کہ جھوٹے الزامات، فراڈ کرنے کے اوپر، اس قسم کی بات کرنے کے اوپر آپ کے اوپر جو ہے جب اس طرح کیس ہو جاتا ہے تو پھر اسی طرح کا سسٹم کاش پاکستان کے اندر بھی ہو۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ پاکستان میں ہتک عزت کے قوانین اگر یہاں پہ موجود بھی ہیں، یا اگر کسی قسم کا قانون جو ہے وہ اس قسم کی آن لائن ہراسمنٹ کے حوالے سے یا جھوٹ پھیلانے کے حوالے سے ہے بھی، تو اس کا استعمال بڑا غلط ہوتا ہے۔ اور کلاسک کیس جو ہے وہ یہ والی گورنمنٹ بھی اور پچھلی گورنمنٹ بھی، مطلب اسے جو ہے وہ جرنلسٹ کو ہراس کرنے کے لیے جو استعمال کرنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ بندہ پہلے اٹھایا جاتا ہے، کیس بعد میں ٹھکتا ہے اس کے اوپر کہ بھائی جان 2 دن تو یہ نہیں پتہ لگتا کہ بھائی جان اٹھایا کیوں گیا، 2 دن کے بعد پتہ لگتا ہے اچھا پیکا لگ گئی بھائی جان آپ کے اوپر۔ تو اور اس کے بعد کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ اچھا پیکا لگ بھی جائے، آپ کے اوپر کیس لگ بھی جائے، لیکن اگر جو ہے وہ کوئی سیاسی پش پناہی ہو گئی یا اگلے کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا تو چل خبردار آئندہ نہ کرنا، اینڈ the whole thing is gone. That's it. So this is the difference between UK judicial system and Pakistan judicial system. اور ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ قوانین کو اپنے لیے کس طرح استعمال کیا جاتا ہے، میرا سب سے بڑا پوائنٹ اس معاملے میں یہ ہے۔ بہرحال عادل راجہ نے اس کے اوپر جو ہے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا آج کا دن مایوس کن ہے، جج ہمارے ساتھ نہیں تھا۔ اب جج بھی ان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔
مطلب ان کو جج بھی چاہیے تھا، مجھے اچھا جج بھی نہیں ملا، اور جج جو ہمارے ساتھ نہیں تھا. لیکن یہ عمران خان کو آزاد کرانے کی لڑائی ہے. ناؤ یو سی، اب آپ دیکھ رہے ہیں وہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے بات کی تھی نا، بیسکلی آپ جھوٹ بولیں، آپ جھوٹ بولتے ہوئے پکڑے جائیں اور اب ساتھ ہی نتھی ہو جائیں، ساتھ ہی پی ٹی آئی کا سارا کراؤڈ جو ہے اس کو اپنے ساتھ نتھی کر لے کہ نہیں میں بیسکلی جو کچھ بھی کر رہا ہوں میں تو تاڑے لیے کر رہا ہوں، میں تو آپ کے لیے کر رہا ہوں، میرا اپنا کوئی مقصد نہیں، میں تو آپ کے لیے کر رہا ہوں. اب یہ اس کا مقصد کیا ہے کہ بیسکلی سارا پی ٹی آئی کا کراؤڈ جو ہے نا آ کے ان کو سپورٹ کرے کہ نہیں یار اتنا بڑا ظلم ہوا ہے. وہ کی ظلم ہوا ہے؟ وہ بھی مل گیا، یو کے کا جج بھی مل گیا. اب اور کدھر جائیں؟ دنیا کی کس عدالت میں جا کے جناب آپ کا مقدمہ لڑیں جا کے کہ جناب آپ نے جناب زیادتی کی ہے؟ کہاں جائیں پھر؟ چلے پاکستانی عدالتوں کے اوپر تو آپ الزامات لگاتے ہیں نا کہ جناب یہاں سے انصاف کی آپ کو توقع نہیں ہے، یو کے سے بھی انصاف نہیں مل رہا. آگے کہتے ہیں یہ جنرل عاصم منیر اور ان کی فوجی آمدید سے پاکستان کو آزاد کرانے کی جنگ ہے. آج کی ناکامی کے باوجود ہمارا عزم نہیں ٹوٹا ہے، پاکستان میں ہماری جمہوریت کی جدوجہد جاری رہے گی. پاکستان کے لوگ زمینی حقائق کے عینی شاہد ہیں اور ان کا آزادی کے لیے پختہ عزم برقرار ہے. ہماری مائیں اور بہنیں جنہوں نے آنکھوں میں حوصلہ لیے ظلم و تشدد برداشت کیا ہے وہ جانتی ہیں کہ ہم ان کے لیے لڑ رہے ہیں. ہیلو، کیسا ہے یہ ہے وکٹم کارڈ. ایون دو آپ گلٹی ثابت ہوئے ہیں لیکن یہ وکٹم کارڈ ہے کہ نہیں میں تو جمہوریت کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں. میرے جھوٹ پہ دھیان نہ دیں، میں نے جھوٹ بولا ہے اس پہ دھیان نہ دیں. یہ جمہوریت کے لیے، یہ آئین کے لیے ہے، یہ اس نظام کے خلاف ہے. ہم نے آواز بلند کر دی ہے، آپ لوگ سارے میرے ساتھ اکٹھے ہو جائیں. یہ بیسکلی کیس ہے. اور یہ کیس یہ ان کا نہیں ہے صرف، یہ بائی دا وے یہ صرف عادل راجہ کا کیس نہیں ہے. اور بھی بہت سے اس طرح کے لوگ جو ہیں نا جو بیسکلی یوٹیوب کے اوپر اپنا منجن بیچتے ہیں وہ یہی کام کر رہے ہیں. بولتے جھوٹ ہیں لیکن کور اس کے اوپر جو لیتے ہیں وہ کہ جناب ہم لوگ جناب آئین اور جمہوریت کی خاطر سب کچھ کر رہے ہیں بس. اور یہ ماضی میں یہی سب کے سب جو ہے وہ جا کے فائلیں بھی دیکھتے تھے، فائلیں دیکھ کے پروگرام بھی کرتے تھے، ویلاگز بھی کرتے تھے، اور بعد میں کہتے ہیں 80% جمہوریت چیمپئن ہے گیا. سو بیسکلی اگر آپ کا لیڈر جو ہے وہ آپ کا پسندیدہ لیڈر جو ہے وہ سیم پیج کے اوپر ہو، ٹھیک ہے، وہ اس ہائیبریڈ نظام کے اندر چل رہا ہو تو سب ٹھیک ہے. ان میں سے بہت سے ایسے جو ہیں آج آج بھی ہائیبریڈ نظام ہے، ٹھیک ہے، آج بھی یہی ہائیبریڈ نظام ہے. پہلے بھی ہائیبریڈ نظام تھا. پہلے کہتے نہیں اودے چ مٹھا گھٹ سی ادے مٹھا زیادہ ہے، بیسکلی کیس یہ ہے. لیکن تب وہ مٹھا گھٹ والا جو ہے نا وہ قابل قبول تھا. تب جمہوریت جائے تیل لینے کے لیے ڈزنٹ میٹر، وی ڈونٹ کیئر، ٹھیک ہے، بس ہمارا لیڈر تھا نا اس ہائیبریڈ نظام میں ہمارا لیڈر تھا، تو آئین جمہوریت قانون جائے بھاڑ میں، ڈزنٹ میٹر. لیکن دوسرا سسٹم جو ہے نا اگر اس کے اندر آ کے ڈرائیونگ سیٹ پہ کوئی اور بیٹھ گیا یہ ہمیں قبول نہیں. اب ہم ہو گئے ہیں جمہوریت کے چیمپئن. میں اسی لیے میرا سب سے بڑا اختلاف جو بنتا ہے نا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وہ اس بات کا بنتا ہے کہ آپ کے لوگ، آپ کو پتا ہے، اب یہ ایک کلاسک کیس ہے علی امین گنڈا پور کا. علی امین گنڈا پور کے اوپر آپ نے 1.5 سال بیٹھ کے آپ ہی کے لوگوں نے بار بار یہ کہا جناب کمپرومائزڈ ہے، جناب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملا ہوا ہے. آج آپ نے علی امین گنڈا پور کو جب ہٹایا ہے، چلے میں آپ کے سامنے یہ کہہ سکتا ہوں، آج آپ نے علی امین گنڈا پور کو سی ایم کی کرسی سے ہٹایا ہے. کیا بیرسٹر گوہر نے آ کے کیمرے کے سامنے کہا ہمارا سی ایم جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملا تھا ہم اس لیے ہٹا رہے ہیں؟ کہا ہے یہ؟ سلمان اکرم راجہ نے کہا یہ؟ آپ کی پارٹی نے سٹینڈ لیا یہ؟ نہیں. آپ نے اس لیے سٹینڈ نہیں لیا کیونکہ 1.5 سال آپ کو پتا تھا کہ ان کے تعلقات ہیں، لیکن آپ پر امید تھے کہ ہو سکتا ہے رزلٹ آ جائے، ہو سکتا ہے کوئی ساڑھے راستے کچھ کر لے. 1.5 سال آپ اس گاڑی کو جو ہے وہ پنکچر ٹائر کے ساتھ چلاتے رہے، امید کرتے رہے کہ اس میں خود ہی ہوا بھر جائے گی اور ہو سکتا ہے ہمارے رزلٹ آ جائیں گے. آپ مجھے بتائیے کیا پورے پاکستان کو اس بات کا نہیں پتا کہ علی امین گنڈا پور جو ہے اس کو کور کمانڈر کے پاس گئے تھے پوری کیبنٹ کے ساتھ وہاں پہ، اور افطاری بھی وہاں پہ ہوئی تھی، سب کچھ ہوا تھا، تعلقات تھے، بات ہوتی تھی، سب کچھ تھا، سب پورے پاکستان کو پتا ہے. نہیں پتا تو کیا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو یا عمران خان کو نہیں پتا؟ سب کو پتا تھا. لیکن برداشت صرف اس وجہ سے کر رہے تھے کہ نہیں ہو سکتا ہے ساڑھے 10 سے رزلٹ کر لے، ہو سکتا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ سویلین بالادستی یا یہ جمہوریت یا آئین کی بالادستی کی یہ لڑائی نہیں ہے. یہ لڑائی صرف اس بات کی ہے کہ ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر کون بیٹھے گا، بس. آپ نے علی امین گنڈا پور کو، علی امین گنڈا پور جو ہے وہ مجھے بتائیے جب پہلی دفعہ آپ کا جلسہ ناکام ہوا 26 نومبر کو جو کچھ ہوا، 12 اضلاع میں سے وہ گھوم پھر کے چلے گئے، کچھ نہیں کہا. لاہور کا جلسہ ہوا فلاپ ہو گیا، کچھ نہیں کہا. 27 تاریخ کا جلسہ فلاپ ہوا، کچھ نہیں کہا. آپ نے تمام چیزوں کے اوپر جو ہے وہ منہ دوسری طرف کر لیا. آپ نے کہا جی نہیں یہ ہمیں کر کے دے گا، یہ سب کچھ کر کے دے گا، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جیسے ہی اس نے ایک ریڈ لائن عبور کی وہ تھی علیمہ آپا کے خلاف ایک ویڈیو جاری کرنا، اور اس کی آپ نے سزا دے دی. اور اب میں پچھلے 24 گھنٹے سے جو بیانیہ دیکھ رہا ہوں وہ بیانیہ کیا بلڈ کیا جا رہا ہے؟ کپتان ہے، کپتان جب مرضی چاہے اپنی فیلڈ چینج کر دیتا ہے. یہ ایک بڑی پیاری پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے یہ کہ جب آپ کو نظر آئے نا کہ آپ کا یہ علی امین گنڈا پور بیسکلی یہ کھڑا کیا ہوا پودا تھا نا، آپ نے 1.5 سال اس میں پانی ڈالا، کھاد ڈالی، اس کا خیال رکھا، اس کی وہ جو کہتے گوڈی کرتے رہے ارد گرد،
ٹھیک ہے, اسے کیڑے مار دوائی بھی اس کو لگائی کہ سوشل میڈیا کے کیڑے مار جو ہیں وہ اس کو نہ پڑ جائیں جا کے, سب کچھ کیا, لیکن آپ کی امید ختم ہو گئی. آج آپ مجھے بتائیے نا, وجہ بتائیے. آج پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین سے یا سیکرٹری جنرل سے جا کے پوچھو بھائی جان علی امین گنڈا پور کو ہٹایا کیوں ہے, وجہ کیا ہے, گیو می اے ریزن. گورننس کے بنیاد کے اوپر ہٹایا, گورننس اچھی نہیں تھی, کیا کس بات کے اوپر ہٹایا گیا؟ ریزن کوئی نہیں ہے, ریزن کوئی نہیں ہے. بس اس ٹاپک کے اوپر بات کرو, آرام سے منہ دوسری طرف کر کے نا اس ٹاپک پہ بات کرو کہ بڑی بات ہے بھائی, عمران خان کا حکم آیا تھا, عمران خان نے سمجھا کہ فیلڈ چینج کرنی ہے, لانگ آن سے بندہ اٹھا کے لانگ آف کے اوپر لے گئے, انہوں نے کہا جناب ایتھے کیا چاہے گا. سمپل. کوئی نہیں بول رہا, ان میں سے کوئی یہ نہیں بول رہا کہ بھائی جان آپ کی گورننس اچھی نہیں تھی. اور دوسرا ایک سوال جو اس وقت اٹھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہی کام آپ نے علی امین گنڈا پور کے ساتھ جو 1.5 سال کے بعد کر دیا, کاش آپ نے پنجاب کے اندر عثمان بزدار کے ساتھ بھی یہ سب کچھ کر دیا ہوتا, تو کہانی آج وہاں سے یہاں تک نہ پہنچتی, آپ کا وہ سیم پیج نہ پھٹتا, آپ کا وہ ہائبرڈ نظام نہ بیڑا غرق ہوتا اس کا. آپ ایک ہائبرڈ نظام میں سے نکال کے ہمیں دوسرے ہائبرڈ نظام کے اندر لے گئے, یہ آپ کے کیے دھرا تھا نا. تو آپ نے جو ڈیلیوریبل تھا وہ چونکہ اس نے نہیں کیا, آپ کو اس سے امید تھی کہ اس کی جو ہے نا سیٹنگ ہوئی ہوئی ہے, ایسا ڈیس سے کچھ کر دے گا, نہیں کر سکا. آپ نے ٹک کیا, آپ نے کہا چل تو باہر. عثمان بزدار کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے 6 بندوں 8 بندوں کا گروپ جاتا رہا عمران خان کے پاس کہ بھائی جان نکما ہے, نہیں کچھ کر سکتا, لیکن اس کو نہیں اٹھایا آپ نے. سو جس بنیاد کے اوپر اٹھایا وہ بیسیکلی ایک ویڈیو بیان تھا جو عمران خان کی بہن کے خلاف جاری کیا گیا. اصل کہانی ساری یہ ہے, اور اس کے بعد فیصلہ ہو گیا. اور یہ آج میں وہ سٹوری پڑھ رہا تھا انصار عباسی صاحب کی, انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات لکھی. انہوں نے کہا کہ یہ شاید پہلا موقع ہے کہ عمران خان کی بہن اور ان کی بیگم دونوں اس بات کے اوپر متفق تھے کہ جناب علی امین گنڈا پور کو ہٹانا چاہیے, ورنہ عام طور پہ ان کی بڑی ڈائیورس قسم کی جو ہے وہ خیالات ہوتے ہیں. اس موقع کے اوپر وہ اکٹھی ہو گئی, انہوں نے کہا نہیں, اور عمران خان صاحب ظاہری بات ہے اس کے بعد نہ نہیں کر سکتے تھے. اب دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اب جو نیا بندہ آئے گا اس سے کیا امید ہے, وہ کیا کرے گا, کیا کرے گا؟ سڑکیں گرم کرے گا, روڈ بلاک کرے گا, موٹر وے روک دے گا, کیا کرے گا وہ؟ اور اگر اس سے کیا عمران خان صاحب کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ آپ کو بیسک ایک جو پاکستان تحریک انصاف کی اس موومنٹ کا جو کور ہے نا, اس کور کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. وہ کور اس طرح نہیں چل سکتا